بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم وملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم ونور الأتم وكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى ابن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ ان لوگوں کو ہدایت ملے اور وہ رشد و ہدایت یافتہ ہو جائیں. اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دعا کی اہمیت کو بتایا، اور دعا ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں کی ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ماں ہے، کیونکہ نماز میں بھی دعائیں ہی دعائیں ہیں، اور جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی دعا ضرور آتی ہے. جیسے ہم حج کرتے ہیں تو اس میں دعا ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے مل کر ہی ایک بڑی عبادت بنتی ہے. اور دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی فطرت میں رکھ دی ہے. چاہے انسان مسلمان ہو، کافر ہو، یا کسی بھی چیز پر ایمان نہ رکھنے والا ملحد ہو، ایتھیسٹ ہو، یا کچھ بھی ہو، وہ مصیبت کے وقت میں ضرور دعا کرتا ہے، چاہے اس کے دعا کا طریقہ کچھ بھی ہو، اور چاہے وہ خدا کے علاوہ کسی سے بھی دعا کرے لیکن دعا ضرور کرتا ہے. تو دعا کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر کوئی کرتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر. اور یہ عبادت تمام عبادتوں کی روح ہے، یعنی اگر دعا کو ختم کر دیا جائے تو باقی عبادتیں کچھ بھی نہیں رہ جائیں گی، بس وہ ایک طرح کا کام بن جائیں گی. جیسے نماز ہے، اس میں سے ہم تمام دعائیں ہٹا دیں تو وہ بس ایک اٹھنے بیٹھنے کی ورزش ہو جائے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ دعا سب سے اہم عبادت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، اور دعا ایک عبادت ہے. تو دعا کے فائدے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک تو اپنی ضرورت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان سے بات کر رہے ہیں، اور ہم جب یہ کر رہے ہیں تو کرتے وقت ہمیں عبادت کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے. تو اتنی اہمیت کے بعد اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کے کیا آداب ہیں، کیا طریقے ہیں، اور کیا کیا وہ شرطیں ہیں جو اگر ہم نے پوری کر لیں تو ہماری تمام دعائیں قبول ہوں گی. اللہ رب العالمین اس انسان سے بہت محبت کرتا ہے جو اس سے بہت اصرار کے ساتھ اور بہت گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، کیونکہ ہر انسان اللہ رب العالمین کا ہر حال میں محتاج ہے. اور جو انسان اپنی محتاجی کو ظاہر کرتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، تو اللہ رب العالمین اس کی ہر حال میں ہر تنگی اور پریشانی کو دور کرتا ہے، اور اس کی ہر مانگ اور طلب کو پورا کرتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کون ہے جو مجبوروں کی اور تکلیف سے پریشان لوگوں کی پکار کو سنتا ہے جب وہ پکارتے ہیں، کون ہے جو ان دعاؤں کو قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمینوں میں خلیفہ بناتا ہے، یعنی ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے. کیا اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. تو اس میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا اور تمام ضرورتوں کو پورے کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے.
تو جب دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ ہی ہے تو کیوں نہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگی جائے، کیوں کسی اور کو اس کے بیچ میں راستہ بنایا جائے، کیوں کسی اور سے دعا مانگی جائے، جب اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، یعنی مجھ سے دعا کرنے کے بارے میں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے بہت قریب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے بہت سے طریقے اور آداب بتائے ہیں، جس میں سے پہلا یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اس کو پکارو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اپنے آپ کو بالکل سنسیئر بناتے ہوئے، اس کے لیے اپنی نیت کو بالکل پاک صاف کرتے ہوئے۔ اور اخلاص دعا کے عظیم آداب میں سے ہے، اخلاص کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مثلا اگر ہم نماز کے بعد ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں اور ہمیں ساری دعائیں بھی یاد ہیں، لیکن ہم اگر اخلاص کے ساتھ نہ کریں بلکہ ایسے ہی رسمی طور پر اپنے منہ سے کہہ دیں اور ہمارا دھیان اور دل کہیں اور ہو تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کو صرف وہی دعائیں چاہیے جو دل سے مانگی گئی ہوں، اور اخلاص کے بغیر نہ کوئی دعا آسمان کی طرف جاتی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا عمل اخلاص کے ساتھ جاتا ہے۔ یعنی اخلاص مطلب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ چیز کی جا رہی ہو۔ اگر جیسے مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم اپنی نماز سے اخلاص ہٹا دیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے، تبھی اللہ رب العالمین اسے قبول کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی میری باتیں مانو، تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ رب العالمین ہی معاف کرنے والا اور سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی اگر محبت چاہیے اور اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننی پڑے گی، اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بالکل اسی طریقے سے کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم جب دعا کوئی بھی مانگیں تو اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین ضرور دعا قبول کرے گا۔ بہت بار ہمارے ساتھ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز مانگنے جا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو ہمارے لیے بہت بڑی ہوتی ہے، انسانوں کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے، یعنی اگر وہ چیز کسی انسان سے مانگا جائے تو کوئی سوال ہی نہیں کہ وہ مل جائے، لیکن اللہ رب العالمین سے ہم مانگ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ضرور اس دعا کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین سارے جہان کا بنانے والا اور اس کو چلانے والا ہے، ساری چیزیں اسی کے قبضے میں ہیں۔ تو اگر ہم اس سے دعا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے ہماری دعا کتنی بھی بڑی ہو، ہمیں کتنی ناممکن لگ رہی ہو، لیکن اگر ہم اس یقین کے ساتھ دعا کریں گے اور دعا کرنے کے بعد اس اطمینان کے ساتھ ہو جائیں گے کہ اب میں نے دعا کر دی، اب اللہ رب العالمین ضرور قبول کرے گا، اس کشمکش میں نہ رہیں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میں تو بہت گنہگار ہوں، میں تو اللہ رب العالمین کے سامنے جانے لائق بھی نہیں ہوں۔ یہ سب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ یہ چیزیں سوچیں کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین کے سامنے، میں کس منہ سے جاؤں گا اللہ رب العالمین کے سامنے، تو یہ چیزیں آپ کے دل میں شیطان ڈال کر آپ کو اور دعا سے دور کر دیتا ہے اور آپ دعا مانگنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے ہر حال میں دعا مانگنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو ترمذی میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 3479 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی ایسے ہی رسمی طور پر جو زبان سے دعائیں ہم پڑھ لیتے ہیں وہ اللہ رب العالمین نہیں قبول کرتا، لیکن اگر وہی دعائیں ہم دل سے پڑھ دیں گے تو اللہ رب العالمین ضرور قبول کرے گا۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث امام بخاری نے بھی ذکر کی ہے اور اس حدیث کا نمبر بخاری شریف میں 6338 ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر مانگے، مطلب بالکل ایسے مانگے جیسے آپ کو مل جائے گا، اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے،
کیونکہ اللہ رب العالمین پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی اللہ رب العالمین سے زبردستی کر نہیں لے سکتا۔ تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اپنی دعاؤں میں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دے دے اور نہ چاہے تو نہ دے، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں دے، اور وہ ضرور دے گا۔ اسی طرح سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ دعا مانگتا رہے اور دعاؤں میں جلد بازی نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، اور جلد بازی کی وجہ سے وہ ایسا نہ کہے کہ میں نے دعا تو کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، یعنی ایسا نہ جلد بازی میں پڑے کہ ایک دعا مانگنے کے بعد فوراً یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے تو دعا کی اور اللہ رب العالمین نے قبول ہی نہیں کی، بلکہ انتظار اور صبر بھی کرنا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری اور پست آواز کے ساتھ دعا کرنا، یعنی بہت ہی ادب کے ساتھ، کیونکہ ہم تمام جہان کے پالنہار اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں۔ جب ہم کسی چھوٹے جو حقیر سا انسان ہے اس کے پاس بھی جاتے ہیں جو ہم سے کسی طرح سے درجے میں یا قد میں یا پوسٹ میں ہم سے بڑا ہوتا ہے اور ہمیں اس سے کچھ درخواست کرنی ہوتی ہے، مثلا ہم جہاں کام کرتے ہیں یا ہم جہاں پڑھائی کرتے ہیں ہمیں وہاں چھٹی لینی ہے، ہم آفس میں جاتے ہیں تو نہایت ادب اور احترام سے ہوتے ہیں، ہم بہت تمیز سے بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی ایک ضرورت پوری کروانی ہے ان سے۔ تو جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں جو تمام جہان کا ایک ایک ذرے کا مالک ہے، تو اس کے سامنے ہمیں کتنا زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے رب سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ دعائیں زور آواز میں چلا کر مانگی جائیں، بلکہ نہایت پست آواز میں۔ اگر آپ صرف دل میں بھی دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ضرور سنے گا۔ اسی طرح سے دعا کو قبول کرانے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء بتائے گئے ہیں، جو اچھے اسماء حسنہ بتائے گئے ہیں اللہ رب العالمین کے، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کا ذکر کر کے اور اس کے ذریعے سے، اسی طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں جو اچھے کام کیے ہیں ان کا وسیلہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے بہت سے اچھے نام ہیں تو انہی کے ذریعے اسے پکارو۔ جیسے اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور آپ کو اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کے توبہ سے متعلق جو نام ہے، یعنی غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، ان ناموں کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اور اسی طرح سے جب آپ کو کوئی چیز مصیبت دور کرنے والی چاہیے تو اللہ رب العالمین کے جو ایسے نام ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ وہی مصیبت کو دور کرنے والا ہے، تو ان ناموں کے ذریعے، یا اللہ رب العالمین کے جو دوسرے نام ہیں انہیں ذکر کر کے کہ اللہ رب العالمین آپ تو حی القیوم ہیں، آپ تو غفور الرحیم ہیں، تو جب آپ ان ناموں کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ضرور ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز بتائی گئی کہ اپنے نیک اعمال کے وسیلے کے ذریعے دعا کریں، یعنی آپ نے زندگی میں جو نیک اعمال کیے ہیں، مثلا آپ نے کبھی کسی مجبور کی مدد کر دی، اور کبھی آپ نے کوئی ایسا نیک کام کر دیا جب وہاں پہ کوئی نہیں کر رہا تھا اور آپ نے آگے بڑھ کر دیا، تو ایسے جو آپ کے نیک اعمال ہوں انہیں ذکر کریں کہ اللہ رب العالمین میں نے فلاں وقت پر فلاں کام کیا تھا تو اس وجہ سے اب میری یہ ضرورت پوری کر دے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے وقت یہ بھی ایک اہم ادب ہے کہ جامع دعائیں اختیار کی جائیں، یعنی ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جو دکھنے میں کم ہوں لیکن ان کے معنی بہت زیادہ ہوں، یعنی بہت لمبی چوڑی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مختصر سی چھوٹے الفاظ سے دعائیں کی جائیں، اور ایسی دعائیں جو زیادہ سے زیادہ چیزوں کو شامل کر لیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند کرتے تھے، اور جو دعائیں جامع نہیں ہوتی تھیں انہیں چھوڑ دیتے تھے، یعنی ایسی دعائیں جو چھوٹی ہوتی تھیں لیکن اس میں سب کچھ سما جاتا تھا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ذکر ہے، حدیث نمبر 1482 ہے۔ تو جامع دعا کا یہ مطلب ہے، جیسے ہم مثال کے طور پر یہ دعا لے سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس میں سب کچھ آ گیا، اس میں جو کچھ بھی ممکن ہے بھلائی وہ سب آ گئی۔ تو
اللہ رب العالمین سے اس طرح کی دعائیں مانگنی چاہیے کہ جو چھوٹی ہوں اور اس میں سب کچھ آ جائے۔ ضروری نہیں کہ ہم بہت لمبی چوڑی اور اپنی ایک ایک مصیبت کو بیان کر کر کے دعائیں مانگیں۔ ہاں اگر کوئی بہت بڑی مصیبت ہے جو اس وقت ہے تو وہ ضرور ذکر کی جائے، لیکن بہت لمبی چوڑی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند تھیں۔ اسی طرح سے اپنے اوپر اور اپنے مال اور اولاد پر بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بد دعا جو ہوتی ہے وہ دعا کی اپوزٹ ہے، الٹی ہے، اور کبھی کبھی وہ قبول بھی ہو جاتی ہے۔ تو غصے میں آ کر یا تنگ آ کر کسی سے ان کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اور اپنے اوپر اور اپنے مال اور اولاد کے اوپر بد دعا نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ غصے میں یا بے خیالی میں آپ وہ بات کہہ رہے ہوں وہ دعا کے قبول ہونے کا خاص وقت ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے اور بعد میں آپ پچھتائیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ابو داؤد میں 1532 نمبر سے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے خادموں کے لیے، اور نہ ہی اپنے مال کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت ایسا ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ رب العالمین تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ تو ہمیں غصے میں اپنے اوپر، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے اور کبھی بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے دعا کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے اور اس کے ادب میں سے ہے کہ جب آپ دعا کریں تو قبلے کی طرف اپنا منہ کر لیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف اور کعبہ کی طرف منہ کر کے کفار قریش کے چند لوگوں جن کے نام تھے شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابو جہل اور کچھ لوگ تھے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی۔ میں اس کے لیے اللہ رب العالمین کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بدر کے میدان میں ان لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی دیکھی۔ سورج اور دھوپ نے ان کی لاشوں کو بدبودار کر دیا تھا اور اس دن بہت گرمی تھی۔ تو یہ اس حدیث میں غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں کو کفار بہت پریشان کر دیے تھے اور انہوں نے حد پار کر دی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر کعبے کی طرف منہ کیا، یعنی قبلے کی طرف منہ کیا اور ان لوگوں کے خلاف بد دعا کی تھی۔ تو اس میں پتہ چلا کہ اگر ضرورت ہو، یعنی مسلمانوں پر کوئی بڑی مصیبت آئے اور کوئی ظلم کی حد پار کر رہا ہو تو بد دعا کی بھی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف کیا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کو گواہ بھی بناتے ہیں کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی اور بدر کی لڑائی جب ختم ہوئی تو وہاں پہ ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بدر، اور اس کنویں کے نام سے ہی وہ علاقہ مشہور تھا۔ تو اس کنویں میں ان لوگوں کی لاشیں پڑی تھیں جن لوگوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، اور ان لوگوں کی لاشیں بالکل سڑ گل گئی تھیں، اور یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر۔ اور اس میں یہ بھی خاص بات پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کیا تھا۔ اسی طرح سے جب بھی ہم کوئی دعا مانگنا شروع کریں، چاہے نماز کے بعد ہو یا عام حالات میں بھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوں، تو دعا کو شروع کرتے وقت اور دعا کو ختم کرتے وقت اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر اپنی دعا شروع کریں۔ یعنی پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں یا سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنی دعا کریں، اور جب اپنی دعا ختم کرنی ہو تو ختم کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھیں۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا جس نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی تھی اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے جلد بازی سے کام لیا۔ پھر اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا یا کسی اور کے ذریعے اس سے یہ کہلوا دیا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ نماز کی ترتیب بھی اگر ہم دھیان دیں تو اسی طرح سے کہ ہم سب سے پہلے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، رکوع اور سجدے میں بھی اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں، پھر نماز کو ختم کرتے وقت ہم درود شریف پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہی ترتیب ہمیں دعا میں بھی رکھنی ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اپنی دعا مانگیں، یا دعا کے آخر میں درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ خاص وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ ان وقت میں اگر دعا مانگ لی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، جیسے کہ سجدے کے وقت میں، جب آپ سجدے کی حالت میں ہوں، کیونکہ اس وقت آپ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں،
اسی طرح سے اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت جو ہوتا ہے، جو 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے اذان اور نماز کھڑے ہونے میں، وہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے دعا کے قبول ہونے کا۔ اسی طرح رات کا آخری حصہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جب دشمن آپ کے بالکل سامنے آ جائے جنگ کے میدان میں، تو اس وقت بھی ساری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 وقت کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی ہیں، یا بہت کم ہی رد کی جاتی ہیں۔ ایک تو اذان کے بعد کی دعا، یعنی اذان جب ختم ہو تو آپ جو بھی دعا کریں، اور دوسرا لڑائی کے وقت جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے بالکل ٹکرا جائیں، تو ان دونوں وقت میں اللہ رب العالمین دعائیں جلدی رد نہیں کرتا ہے۔ تو اب چاہیے کہ جو بھی دعائیں اپنی قبول کروانا چاہتا ہے وہ ان تمام آداب کو بھی اپنے مد نظر رکھے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھائے اور دعا و مناجات کرے تو ان تمام چیزوں کی پابندی کرے، اور ان وقتوں کو خاص طور پر تلاش کرے جس میں اللہ رب العالمین خاص طور سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین عام حالات میں بھی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے اگر وہ سچے دل سے مانگی جائیں۔ اور دعاؤں میں ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دعائیں عربی زبان میں ہوں، اگر آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ضرور قبول کرے گا، کیونکہ زبانوں کو بنانے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس زبان میں مانگ لیں گے تو اللہ رب العالمین نہیں قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہی تمام زبانیں بنائی ہیں اور اسے تمام زبانیں آتی ہیں، تو آپ اس سے اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں دعا مانگنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی آپ چل پڑتے ہیں، اور اس سے آپ کو ثواب زیادہ ملتا ہے، کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے تھے آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سی دعائیں ہیں جو صرف عربی میں ہی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، مثلا نماز ہے، تو نماز کسی اور زبان میں نہیں پڑھی جا سکتی، اسے عربی میں ہی پڑھنا ہوگا۔ باقی وقت دعائیں آپ اللہ رب العالمین سے جیسے چاہے مانگ سکتے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنی ہے، یعنی جب ہم دعا کریں تو یہ اطمینان اپنے من میں ضرور رکھ لیں کہ اب میری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اس شک اور شبے میں بالکل بھی نہ رہیں کہ میں گنہگار ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، تو نہیں قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے زیادہ گنہگار لوگوں کی دعاؤں کو قبول کیا ہے اور ان لوگوں کو معاف فرمایا ہے، تو اللہ رب العالمین ہم پر بھی ضرور رحم کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کا جو بھی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسے سیکھیں اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام دعاؤں میں اخلاص پیدا کرے، ہم جو بھی جائز دعائیں مانگیں وہ ضرور قبول فرمائے، ہمیں اللہ رب العالمین سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔